السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ ایران کے اسرائیل کے حملے نے جو اس خطے میں ایک برہانی صورتحال پیدا کر دیا ہے، جس کے آج کی ولاگ میں اس میں بات کرتے ہیں۔ کیا ایک بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے؟ اسرائیل کا کیا رول ہوگا؟ امریکہ کا کیا رول ہوگا؟ ایران کے حملے سے پورا ریجن کیسے ہوگا؟ اور کیا ایران کا حملہ، جس طرح بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، یہ ایک صرف ڈرامہ بازی تھی، انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بتا کے حملہ کیا، جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب ایسا غزہ کے لوگوں کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا، اور ایک صرف ایک پاپولر سپورٹ لینے کی کوشش تھی، یا کوئی سیریس اٹیمپٹ تھی، اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جنگ کیا پاکستان بھی آ سکتی ہے؟ پاکستان آئے تو پاکستانی حکومت کا ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ریجن میں کیا ہوگا؟ اس سب پہ بات کرتی ہے آج کی ولاگ میں۔ تو تھوڑا سا یہ میں بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں گیپ رہا، کچھ رمضان اور مصروفیت رہی۔ اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی ولاگ کروں مختلف ایشوز پہ۔ تو جو دوست جو مس کرتے رہے ان سے بہت بہت معذرت، بہت سے لوگ کہتے رہے ہیں مجھے، تو اب دوبارہ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایران کے بارے میں، ایران سچویشن کو سمجھا جائے، یہ تین چار الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے شیعہ مکتب فکر۔ شیعہ ایک مسلک ہے، مکتب فکر ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی ان کے ظاہر فقہی چیزیں ہیں، اور اس میں اختلافات ہیں۔ اہل سنت جو ہیں ایک مجموعی طور پہ اختلاف کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ، ان کا ایک نقطہ نظر، چیزوں کو دیکھنے کا اینگل الگ ہے، فقہی اختلاف بھی ہیں، تو لیکن یہ ود ان لمٹس چلتے رہتے ہیں، آج سے نہیں ہے۔ یہ 1300 سال کا، مثلاً 1300 سال سے زیادہ عرصے سے ہیں۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، الگ ایشو ہے، یعنی مسئلہ نہیں، ایشو ہے۔ دوسرا ہے کہ ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے۔ شیعہ اسٹیٹ کے طور پر اس کی اپنی پالیسیز ہیں، اس کی اپنی پراکسیز ہیں، یعنی زیر اثر اس کی تنظیمیں ہیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں حوثی ہیں، اس میں عراق میں بھی اس کا اپنا انفلوئنس ہے، اپنا شام میں بہت زیادہ رول رہا ہے اس کا، ایران کا، اور جگہوں میں، مختلف جگہوں پہ اپنی وہ تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں ریجن میں، پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اس کے اپنے معاملات، تعلقات، روس، چین، سارا یہ پوری ایک الگ اس پہ تجزیہ، الگ بحث ہونی چاہیے کہ ایران کی پالیسیز اچھی ہیں، بری ہیں، ایران نے کیا کیا ہے۔ ایران کے اندر داخلی چیزیں اس کی اپنی الگ ہیں۔ ایرانی بلوچستان میں وہاں پہ ایشوز ہیں، کچھ وہاں پہ جو اہل سنت کے ایشوز ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، مسائل ہیں، یہ الگ الگ بحث ہے۔ اہم بات یہ ہے، اور یہ تیسرا ایشو الگ ہے، کہ غزہ کے اور مڈل ایسٹ کے بحران میں ایران کہاں کھڑا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران اس وقت واحد ملک ہے جو پوری طرح کھل کے، ایران اور اس کی زیر اثر تنظیمیں کھل کے اس وقت غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں، کھل کے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر پوزیشن ہے، آج سے نہیں ہے۔ اسلامک ریپبلک آف ایران پچھلے 30-35 سال سے بالکل اسرائیل کو اس نے کنفرنٹ کیا ہے، اور ان کے ساتھ مسائل رہے ہیں۔ یہ ایک ریئلٹی، جو نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، وہ نہایت بیوقوفانہ بات ہے کہ کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ مطلب دیکھیں نا، حزب اللہ کے ساتھ اس کی جنگیں ہوئی ہیں، لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی، اور اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ، جس میں اتنی بڑی بمبارڈمنٹ اور اتنے دن چلی، اور انہوں نے ان کے قیدی کیے، اور وہ سارے مسائل رہے، یہ سارے موجود ہے۔ شام میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، شام میں حافظ الاسد کی حکومت بھی، بشار الاسد کو چھوڑیں، حافظ الاسد کی حکومت بھی سب سے زیادہ اسرائیل کو وہاں پہ ٹف ٹائم دیتی رہی، ان کے لیے مسائل رہے۔ وہ ہمیشہ سے ایرانی سپورٹر رہے ہیں، ایرانی سپورٹ سے ایرانی یعنی ایک طرح کے انفلوئنس رہا ایران کو ان پہ۔ یمن میں بھی یہ پوزیشن ہے۔ تو بات یہ ہے، اچھا پھر حماس کو، سب سے اہم بات یہ ہے، حماس کو سب سے زیادہ سپورٹ اور مدد کرنے والا ملک ایران ہے پچھلے 10-15 سالوں سے، خاص طور پہ۔ اب حماس کے جنگجوؤں نے جو کچھ کیا وہاں پہ، غزہ پہ نکل اٹیک کیا اسرائیل پہ، اور سارے کچھ اور جو کچھ بھی ہوا، اس کے پیچھے سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے نا، اسرائیل کا تھا، ایران کا تھا۔ اسرائیل پہ حملے کے پیچھے میزائل بھی، راکٹ بھی، ان کی جو بھی کیپیسٹی ہے ساری، وہ اسی لیے ایران کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ اب یہ جو حملہ کیا اسرائیل نے، ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا دمشق میں، وہاں ان کے ایک سینئر افسر بھی مارے، شہید ہوئے، اور بھی لوگ ہلاک ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں ایران کے، اچھا اب یہ سمجھے، ایمبیسی پہ حملہ ملک پہ حملہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس کی لینڈ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایران اگر اس پہ نہ کارروائی نہ کرتے، ایران کو بیسیکلی اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے۔ کچھ لوگ اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ملک اس کو، بلکہ بہت سے ملک اس کو پھیلنا نہیں دینا چاہ رہے۔ ایون امریکنز بھی نہیں چاہتے کہ مڈل ایسٹ میں زیادہ لمبا چوڑا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں چین پہ فوکس رکھیں، چین کو کنٹرول کرنے پہ، کیونکہ مڈل ایسٹ کا مقصد ہے کہ آپ ان کی توجہ، امریکی فوکس چین سے ہٹ کے مڈل ایسٹ پہ آ جاتا ہے، ان کے وہاں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو امریکنز بھی نہیں چاہتے کہ ایران پہ اور بڑی جنگ وہاں خطے میں ہو، کیونکہ بڑی جنگ ہوئی تو عرب ملک بھی مجبور ہو جائیں گے بیچ میں پھنسنے پہ، اور بہت مشکل صورتحال سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایمریٹس کے لیے مشکل ہو جائے گی، بحرین کے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ ملک ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو جارڈن کے لیے، مراکش، پورے ریجن میں ہر ایک جگہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔
تو ایران کا جو جواب، لیکن اس کو جب جس طرح حملہ کیا گیا ہے اب اس کا جواب دینا ان کو بنتا تھا، نہ دینا تھا، بہت امبیرسمنٹ تھی، بےزتی تھی، شکست تھی، اور اپنا پبلک کا بھی دباؤ ہوتا ہے بہت شدید نا، عوام کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے. تو ایران نے لیکن جوابی حملہ دینا، جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے جب کیا، تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے، ایران چونکہ جنگ نہیں چاہتا، ایران جنگ کا مطلب تباہی ایسا تھا کہ کوئی مسلم ملک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے. پہلی بات تو ہے کہ اسرائیل کی ملٹری کے حوالے سے اور عسکری اور خاص طور پہ میزائل پاور، ٹیکنالوجی میں اور ایئر فورس، سب چیزیں ہر مسلم ملک سے زیادہ ہے، پاکستان، ترکی وغیرہ سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس سے زیادہ اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کی فل سپورٹ ہے، سپر پاور کی جدید ترین ویپنز ان کے پاس موجود ہے. کوئی بھی ملک نہیں چاہتا اس میں ان کو نقصان زیادہ ہوگا، کافی زیادہ نقصان ہوگا. اور ایران تو بالکل ہی اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایران کے تو پہلے اکانومی تباہ ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، ان کا کرنسی دیکھ کتنی نیچے جا چکی ہے، وہ تو پہلے ہی پابندیوں سے لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں تو اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی جو ریوائول کی کوشش ہے، جنگ اس سب پہ پانی پھیر دے گی بالکل. تو ایران کو بھی کیلکولیٹڈ جواب بھی اس نے کاروائی کی، ظاہر ہے، اور تھوڑا سا ممکن ہے اس طرح کچھ مطلب اشارت انہوں نے دیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محدود حملہ ہوگا، اور انہوں نے ایئر بیس کو حملہ کا نشانہ بنایا، ایک بڑے، لیکن اس ایئر بیس کو بنایا جہاں سے میزائل پھینکے گئے دمشق میں ایرانی ایمبیسی پہ. یعنی ایک لاجک تھی، اس کے کورلیشن تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے ہی کسی ایئر بیس پہ ملٹری بیس پہ پھینک دیے، ایسا نہیں ہے، کورلیشن بہرحال تھا. جو اس میں انہوں نے کوشش کی ہوگی کیجولیٹیز نہ ہوں، تاکہ زیادہ فلیئر اپ جیسا ہو نا، بھڑکے نہ جاؤ جنگ. لیکن بہرحال انہوں نے حملہ کرنا ایک بہت جرأت مندانہ کام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اس طرح کسی ملک پہ حملہ فرینڈلی حملہ نہیں ہوتا. اگر ایسا حملہ ہو تو کوئی اور ملک کر کے دکھا دے نا. کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی حملہ کر کے دیکھیں تو کوئی گلیل تو چلا کے دکھا دے اسرائیل کی طرف، تو ٹھیک بات ہے، سوال بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا حملہ، اور آپ نے 300 ڈرون پھینک دیے، انہوں نے گرا بھی دیا، کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں گرے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ڈیمیج بھی ہوا ہے، کچھ ہوا ہے. لیکن بہرحال حملے کرنے کی جو انہوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو اپریشیٹ نہ کرنے کا مقصد ہے آپ بالکل جیسا مسلکی آپ شدت اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں، یا آپ بالکل آپ کو سمجھ نہیں سی چکی. تو اسرائیل کے حوالے سے ایران کا ایک دلیرانہ سٹانس رہا ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگلا جو 2-3 آپشنز ہے، ایک سب سے زیادہ جس کے لیے انہوں نے ملٹری اپنی وار کیبنٹ سے بھی منظوری لے لی ہے کہ اسرائیل جوابی اٹیک کرے. اور یہ اس وقت بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے، محدود بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت تو اس وقت ہے کہ ایران دوبارہ کسی ایمبیسی کو نشانہ بنا دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے وہ ایران کی جو مین لینڈ ہے اس پہ اٹیک ہوگا، وہاں پہ کسی فوجی ایئر بیس پہ ڈے پہ ہو جائے تنصیب. لیکن اس سے زیادہ بڑی خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اسی نیوکلیر تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے. اگر نیوکلیر یہ پہلے سے کر چکا ہے، 83 میں اسرائیل عراق کے ایٹمی ریئیکٹرز کو ان کو تباہ کر چکا ہے. اگر اس طرح کا ہوا تو یہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اس میں پھر نیوکلیر میں تو تابکاری کے اور اس طرح کے خطرات بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر ریئیکشن بڑا شدید ہوگا. اگر اس طرح کا کسی اہم ملٹری انسٹالیشن پہ ایسا حملہ جو زیادہ تباہ کن ہوا، پھر ایران کو بھی بڑے پیمانے پہ دوبارہ اٹیک کرنا پڑے گا، اور معاملہ بڑھے گا. پھر وہ صرف اسرائیل پہ، ہوم لینڈ پہ نہیں بھیجے، پھر اس پہ نہیں پھینکے گا، اور جگہوں پہ بھی کرے گا. ممکن ہے مختلف جگہوں پہ، ملکوں میں اسرائیلی ایمبیسی پر بھی اٹیک اور حملے کرے، جہاں پہ ہر جگہ تو آئرن ڈوم، وہ جو اینٹی میزائل ان کا سسٹم امریکہ نے دیا ہوا ہے، ہر جگہ تو اسرائیل کے پاس وہ کام نہیں کر رہا نا. تو بہت زیادہ مسائل بڑھیں گے. تو یہ ہے کہ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جس میں کوئی کیجولیٹیز بھی ہو جائیں، یا کسی ملٹری جنرل کو نشانہ بنا دیا جائے. اس طرح کی کاروائیاں بھی وہ کر چکے ہیں اسرائیل پہلے. تو یہ 2-3 چیزیں آپشن ہو سکتی ہے. یا ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ پیچھے چونکہ اس وقت چین بھی اور امریکن بھی چاہ رہے ہیں، کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جوابی اٹیک میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ترکی بھی، بلکہ اور ملک کچھ میڈیٹ کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو شاید وہ نہ ہو یہ لٹکا. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے مجھے، کہ 2 چیزیں، ایک تو انہوں نے وار کیبنٹ سے منظوری بھی لے لی ہے، دوسرا حماس کے اٹیک کے بعد اسرائیلی بہت سینسٹیو ہو چکی ہے، اور ان حکومت بہت پریشر میں ہے. اور دوسرا جو ان کے پرائم منسٹر ہے وہ ویسے بھی دباؤ میں، حکومت نیچے ہے، پولیٹیکلی ڈاؤن جا رہی ہے. پہلے ہی بہت سارے مسائل، بہت سارے وہاں اپنے ایشوز تھے، سپریم کورٹ کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی. اور جو حماس کے بارے جو دعوے کیے تھے جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے، کہ ہم 6 مہینے میں تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکے چیزیں. ابھی تو یرغمالی بھی 100 سے زیادہ ہیں. تو ان کے لیے بہت سارے مشکل صورتحال ہے. تو وہ جو ہے نا، جب اس طرح مشکل صورتحال ہو تو وہ پریشر ریلیز کرنے کی خاطر اگریشن پہ جاتے ہیں، اگریسو کاروائی جاتے ہیں. تو اس میں یہ کاروائی ہوئی تو یہ پھر معاملہ بڑھ سکتا ہے. سب سے پہلا تو یہ ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور اب پاکستان میں بھی پٹرول مہنگا ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ جنگ بڑھی تو یہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے، 50-100 روپے لیٹر تک پاکستان میں اضافے ہو سکتے ہیں. اور ظاہر اس سے پوری اکانومی ہر چیز ڈیمیج ہوگی. تو ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ بڑی جنگ اللہ کرے نہ ہو.
پاکستان میں دباؤ کیا آئے گا؟ پاکستان میں دباؤ اگر ایران کے خلاف ایک فل فلیج ایک بڑی اسکیل وار جاتی ہے تو پاکستان پہ بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اڈے دینے کی بات ہو، پاکستان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کو اڈے دے ایران کے خلاف۔ پاکستان ایران کے خلاف جنگ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، جنگ چاہتا بھی نہیں، پاکستان بالکل نہیں کرے گا۔ ایون سعودی اگر یہ کہیں سے پریشر بھی آیا تو اس پریشر کو برداشت کرے گا اور جنگ میں نہیں جائے گا، پاکستان بالکل یہ کلیئر بات ہے۔ اور لیکن جب ہوگی کنفلکٹ اس طرح بڑا ہو تو اس میں مسائل آتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ ایران کی سائڈ لے۔ پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن لینے کی کوشش کرے گا کہ دونوں جگہوں پہ ملکوں کو تحمل سے کام لے اور جنگ نہ بڑھائے اور اس طرح کی بات کرے گا، یا پاکستان عرب دوستوں ملکوں کے ذریعے اسرائیل پہ دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرے گا کہ یہ معاملہ ختم ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگلی جو اگر پوٹن نے جو بیان دیا ہے رشین جو لیڈر نے کہ یہ ایک بلاک دو الگ الگ بنتے جا رہے ہیں، امریکہ اور ویسٹ اور اسرائیل ایک طرف ہوگا اور دوسری طرف رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا اور ایران اور اس طرح کر کے ایک دو ملک اور، تو وہ اس میں پھر یہ کہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت مشکل ہے ان دونوں میں سے کسی کو بھی چننا۔ اگرچہ پاکستان کے جو اپنے نیچرل لائز ہیں وہ چائنا ہے اس میں اس طرف ہیں، رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کافی اچھا ہو گیا، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت مشکل ہے پوزیشن، بیلنسنگ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے ایران کے حوالے سے ہمیں اپنے مسلکی تعصبات یا کوئی اور تعصبات اسٹیٹ لیول پہ تعصبات سے ہٹ کے اگر ہم رائے ایماندارانہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ایمانداری پہ صحیح رائے بنانی چاہیے۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔